الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. آج کا موضوع بھی وہی پرانا کل کا، القرآن کلام اللہ وقولہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی کا حقیقی قول ہے. یہ بات آپ کو معلوم رہے کہ سورہ تکویر ہو یا سورہ حاقہ، سورہ تکویر میں انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، سورہ حاقہ میں انہ لقول رسول کریم ہے. اور اس سے اشاعرہ ہوں یا کلابیہ واتباعہم کثیرون، وہ معاذ اللہ کلام نفسی پر ان آیتوں سے بھی دلیل کچھ یوں دینا چاہتے ہیں کہ قرآن جبریل کا کلام ہے و قول ہے، یعنی انہوں نے اس کی تعبیر اور حکایت کی ہے، یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے اور آپ نے گویا اسے اپنے لفظوں میں بیان کیا اور ادا کیا ہے، جبکہ یہ بات باطل. القرآن کلام اللہ و کلام اللہ صفت اللہ، یہ ہے اللہ ہی کا قول، یہ نہ جبریل کا قول ہے، نہ ہی رسول اللہ نبی اللہ النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول ہے. لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی قرأت کرتے ہیں، تو قرآن کے جو قاری ہوتے ہیں وہ اس کے صرف مسمع مبلغ ہوتے ہیں، ان کا قول نہیں ہوتا. اس لیے کہ قول ان کا، جنہوں نے اس قول کو انشاءً ابتداءً کہا ہو، اور قرآن کریم یہ اللہ کا قول ہے، اس نے اس کو ابتداءً کہا ہے اور اس کے ساتھ تکلم کیا ہے. اور اسی لیے ہمارے قرآن کے متعلق عقیدے کا جو حصہ ہے اس میں یہ بات بھی ہم بار بار کہتے ہیں کہ مین ہو بیتا، کہ اسی کی طرف سے اس کا آغاز ہوا ہے اور اس کی شروعات ہوئی ہے، کہ وہی ہے کہ جس نے اس کو انشاءً کہا ہے. رہی بات جبریل کی، تو جبریل نے اس کو اللہ تعالی سے سن کر کما شاء واراد وامرہ ان یبلغہ الی النبی، تو اس کو جبریل نے اسماعاً اور ابلاغاً کہا ہے. پھر ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تک پہنچا، آپ نے اس کی قرأت کی، یتلو علیہم آیاتہ کی روشنی میں لوگوں کے سامنے آپ نے اس کی تلاوت کی، اللہ کا کلام پہنچایا اور سنایا۔ اس حیثیت سے تو اللہ کے رسول کا وہ قول ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ منشی للکلام، منشی للقول، قول کو انشاءً کہنے والے، اور مبلغ القول، مبلغ الکلام، کلام کو بلاغاً کہنے والے کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ کلام من قالہ ابتداء، کلام تو اس کا ہوتا ہے جس نے اس کو ابتداء کہا ہے، اور اس کے بعد تو اس کو سن کے کسی اور تک پہنچائے، کسی اور تک اس کی تبلیغ کرے، کسی اور کو سنائے، تو اس کا قول ابلاغاً اور اسماعاً تو اس کا قول ہے، لیکن انشاءً اس کا قول نہیں ہے۔ ایک دقیق نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو، طلباء کو، کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ، سورۃ توبہ کی آیت میں پوری پڑھ رہا ہوں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے، جاں بخشی طلب کرے، فَأَجِرْ، اس کو پناہ دے دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ یہ بات ہم پچھلے درس میں ثابت کرائے ہیں کہ کلام اللہ جو آیت کریمہ کا حصہ ہے، اس میں کلام کی اضافت اللہ کی طرف ہے، وہ کلام صفت ہے، یہ عینی شخصی چیز نہیں ہے، معنوی ہے، اور جب معانی کی اضافت اللہ کی طرف ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہوا کرتی ہے، اور یوں یہ بات ثابت کی گئی بار بار کہ کلام اللہ کی صفت ہے۔ اب یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ یعنی وہ مشرک جس نے پناہ مانگی اور پناہ دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس کو پناہ اس وقت تک دیے رہو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ ظاہر سی بات تو یہاں کہ اللہ کی صفت ہے کلام، وہ کلام تو وہ اللہ تعالی سے، اللہ تعالی کا قول اور اس کا کہا ہوا کلمہ و کلام وہ تو نہیں سن سکتا ہے، کوئی بھی انسان نہیں سن سکتا ہے۔ ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، تو معاملہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشرک کسی قاری قرآن سے، کسی تالی آیات قرآنی سے ہی کلام سنے گا۔ تو اس طرح سے تالی اور قاری یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہے اور سناتا ہے، پہنچاتا ہے، تو وہ تالی و قاری وہ مبلغ لکلام اللہ ہے، وہ کلام اللہ کا قائل حقیقی ابتداء و انشاء نہیں ہے، اور ایسا ہوگا۔ اور اس سے یہ نقطہ بھی صاف سمجھ آتا ہے کہ کلام اللہ حروف و اصوات ہیں کہ جس کو سنا اور سنایا جاتا ہے۔ بارہ تو اللہ تعالی منشور کلام، جبریل نے سنا اور اس کو سنایا اور پہنچایا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا۔ اور یوں تعبیر درست ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن جبریل کا بلاغاً قول ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ تکویر کی آیت کریمہ میں فرمایا، انہ لقول رسول کریم، بے شک وہ کریم رسول کا قول ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور اس سے مراد جبریل امین ہیں۔ تکویر میں جبریل امین مراد ہیں،
اور سورہ حاقہ میں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم میں رسول کریم سے مراد رسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین جن کے قلب اطہر پہ قرآن اترا وہ مراد ہیں. تو قول کی جہت سے قرآن کی اضافت جبریل کی بھی طرف ہے، قول کی جہت سے قرآن کی اضافت نبی امی یا عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کلام اللہ والی آیات جس میں قرآن کو کلام اللہ کہا گیا ہے اور جبریل کا قول کہا گیا، رسول کا قول کہا گیا، تو بات کیا ہے اصل میں؟ ہے قول کس کا؟ یہاں یہ بات ایک طالب علم کو سوچنی سمجھنی چاہیے اور غور و تدبر اور تأمل سے کام لینا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان تینوں قسم کی نسبتوں کی اپنی صحیح توجیہ ہے، اور وہ یہ کہ کلام اللہ اللہ کا کلام ہے، یا کہیں ہم کہ قرآن اللہ تعالی کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے، یعنی حقیقی انشاءً ابتداءً اسی نے اس کو تکلم کیا ہے. لیکن یہ رسول امین جبریل روح القدس کا بھی قول ہے اس طور پر کہ انہوں نے اللہ تعالی سے سن کر کے اس کے امر کے مطابق ہم نبی عربی امی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی بإذن اللہ وحی کی ہے، اور یوں ابلاغاً اور اسماعاً جبریل کا قول ہے. اور پھر سورہ حاقہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے رسول کریم سے، اور ان کا قول ہے اس اعتبار سے کہ ان کو اللہ تعالی نے لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا حکم دیا، سنانے کا حکم دیا، قرأت کرنے کا حکم دیا، اور یوں وہ اسماعاً و ابلاغاً و تلاوتاً علی الامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. لیکن جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ہناک فرق بین القول انشاء و بین القول بلاغا و اسماعا. تو بہرحال یہ جبریل کا قول ہے کہ جبریل امین اس کے مبلغ ہیں، بلاغ کے طور پر تلاوت علی الامہ کے طور پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. لیکن کلام اصلاً انشاءً اللہ تعالی ہی کا ہے. اور اس بات میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ باب البلاغ اور باب الانشاء میں فرق ہے، اور اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت، اور یہ فرق سمجھنا واجب اور لازم ہے. اور اسی لیے اللہ تعالی نے حتی یسمع کلام اللہ کہا ہے. اور یہ بات پہلے بتائی گئی کہ اضافت الاشیاء الی اللہ جل وعلا کی دو قسمیں ہیں، اضافت الاعیان والاشخاص اور وہ اضافت المخلوق الی الخالق. اور ایک دوسری قسم اضافت الاعیان کے بجائے اضافت المعانی، اضافت الاوصاف الی الموصوف ہے. اور اس کی مثال، پہلے کی مثال بیت اللہ ناقۃ اللہ، اور اس کی مثال کلام اللہ، روح اللہ، امر اللہ. تو یہ جو امر ہے، کلام ہے، روح ہے، یہ اللہ جل وعلا کی صفتیں ہیں. اس قدر تقریر و توضیح کے بعد یہ بات ثابت ہوئی مدلل طور پر کہ
ان القرآن کلام اللہ وقولہ حقیقتا وهذا الكلام والقول صفة لله جل وعلا على ما يليق بعظمته وجلاله وكبريائه. ایک بات یہ یاد رہے کہ اللہ تعالی کسی بشر سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا مگر وحی کے ذریعہ یا حجاب کے ذریعہ یا اپنا رسول ملک بھیجتا ہے اور وہ اللہ جل وعلا کے حکم سے جس تک اللہ تعالی کی مشیت ہوتی ہے اس کے کلام کی وحی کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قول دیکھیے اور اس کے علاوہ بہت سارے اقوال ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی اپنے چیدہ برگزیدہ بندوں کی طرف وحی کرنے کا ذکر ہے اور وحی والی باتیں ہیں جیسے کہ یہ آیت کریمہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی تم اس کی تلاوت کرو جس کی تمہاری طرف وحی کی گئی ہے تمہارے رب کی کتاب سے. لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو بدلنے والا اور اس میں بدلنے کی کوئی گنجائش ہرگز نہیں ہے. یہاں پر چند باتیں موضوع سے جن کا تعلق ہے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، بغور سماعت کریں. پہلی بات وحی کا معنی. یوں تو وحی کے لغوی معانی کئی ایک ہے، اگر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو بات زیادہ لمبی ہوگی، لیکن مختصراً وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے خبر یا علم کا خفیہ طریق سے اور سرعت کے ساتھ القاء کرنا. القاء الخبر او القاء العلم فی خفاء و سرعت، علم و خبر کا پوشیدگی اور برق رفتاری کے ساتھ تیزی کے ساتھ القاء کرنا، یہ لغوی طور پر وحی کہلاتا ہے اور تفصیل کے ساتھ وحی کے اور بھی دیگر عربی لغت میں معانی ہیں. ہمارے لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم وحی کا اصطلاحی معنی و مفہوم جانیں. تو یاد رہے کہ وحی کا اصطلاحی معنی ہے اللہ جل وعلا کا نبی کو کسی چیز کا علم عطا کرنا، کسی علم سے آگاہ کرنا، کسی علم سے باخبر کرنا، واقف کرانا، یا تو من ورائے حجاب مباشرتاً کہ اللہ تعالی تکلم کرے اور نبی اس کو ڈائریکٹ سنے. یہ وحی کی وہ کیفیت ہے اور وحی کی کئی ایک کیفیات ہیں اور ان کیفیات میں سے یہ کیفیت ہے جس کو وحی مباشرتاً
ڈائریکٹ بدون واسطہ ملکن و رسول بغیر کسی قاصد و پیغمبر اور رسول کے ڈائریکٹ اللہ تعالی کا اس بندے سے کلام کرنا جس سے کہ اللہ تعالی کی مشیت ہوتی ہے. کما تکلم اللہ موسیٰ مباشرتاً بدون واسطہ ملکن و رسول من الملائکہ. اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شرف حاصل ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی یہ شرف حاصل ہے. اور اسی لیے تو اللہ تعالی نے کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. لیکن اس مباشرتاً میں یہ بات یاد رہے, مسئلہ عقیدے کا ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نبی یا رسول جس سے اللہ تعالی مباشرتاً گفتگو کرتا ہے, کلام کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت اس عالم دنیا میں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خود اس کی دلیل ہے, اسی لیے کہ کلام کے بعد ہی موسیٰ کو یہ شوق ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا رب ارنی انظر الیک, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الى آخر. یا تو رسول کے واسطے سے وہی کسی نبی و رسول کی طرف کی جاتی ہے, یا خواب میں اللہ کی جانب سے اس نبی کو دکھایا بتایا جاتا ہے اور وہ وہی ہی کی ایک قسم ہوتی ہے, یا الہام. تو یہ ہیں وحی کی چند صورتیں. اصطلاحی معنی کے طور پر یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب اللہ کی وحی کی گئی. قرآن حکیم, قرآن مجید, قرآن کریم کی وحی اللہ کی طرف کی گئی ہے. میں کل کے درس میں کتاب اللہ پر گفتگو کروں گا, اس اعتبار سے کہ کتاب اللہ کی کیا تعریف ہے, کتاب اللہ کے مراتب کیا کیا ہیں, اور کس کس جہت سے قرآن کریم کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے وغیرہ جیسے امور کتاب و سنت یعنی دلیل کی روشنی میں آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی. اور درس کے خاتمے کے بعد یہ چیز آپ پر واضح ہوگی کہ قرآن کلام اللہ ہے, کلام اللہ اس کی صفت ہے, قرآن کریم یہی کتاب اللہ ہے, اور اسی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ منزل من اللہ علی عبد اللہ و رسولہ محمد ہے, جبریل امین کے واسطے سے, اور وہ غیر مخلوق ہے, اور اس کا آغاز اسی کی طرف سے ہوا ہے, اور اسی کی طرف آخری زمانے میں اور کر جائے گا. بڑی طور کے لوگوں کے سینے سے اور مصاحف سے قرآن مکمل طور پر اٹھا لیا جائے گا. واللہ عالم وهو يهدي إلى السبيل وصلى الله على نبينا